بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا مختصر القدوری کا سبق نمبر 29 ہے، اور سبق نمبر 29 ہم کتاب الحج مکتبہ بشرا کی کتاب مختصر القدوری کے کتاب الحج صفحہ 214 سے پڑھیں گے۔ صفحہ 214 سے آج ہم نے پڑھنا ہے یہ وَيُسْتَحَبُّ أَن يَغْتَسِلَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرْفَةَ، یہاں سے ہم نے آج سبق پڑھنا ہے۔ دیکھیں ذرا، اور مستحب ہے یہ کہ غسل کریں وقوف عرفہ سے پہلے وَيَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ، اور کوشش کریں دعا کے اندر، یعنی دعا کے اندر کوشش کرنے کا مطلب یہ کہ گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے وقوف عرفہ میں۔ عرفہ کے میدان میں جب آپ بیٹھے تو وہاں خوب گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے مانگے، اپنی حاجات کو مانگے، کیونکہ وہ مانگنے کا دن ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر آپ نے لمبی دعا کی تھی، اپنے لیے بھی، اپنی امت کے لیے بھی، اپنی نسل کے لیے بھی۔ آپ نے سب سے زیادہ اپنی امت کے لیے مانگا تھا۔ اور پھر فرمائے کہ فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، جب سورج غروب ہو جائے، افاض الامام، جب سورج غروب ہو جائے، یعنی 9 ذی الحجہ کا جب سورج غروب ہو جائے، چل پڑے امام اور لوگ اس کے ساتھ اپنی حایت پر، حتیٰ یأت المزدلفہ، حتیٰ کہ آ جائیں وہ مزدلفہ، پھر اتر جائیں مزدلفہ۔ اور مستحب ہے یہ کہ مزدلفہ میں پہاڑ کے قریب اترے، مزدلفہ میں مستحب یہ ہے کہ پہاڑ کے قریب اترا جائے، یعنی 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے وہ ہم نے عرفات کے میدان گزارنا ہے، اور 9 ذی الحجہ کے عرفات کے جب سورج غروب ہو جائے تو پھر مزدلفہ کی طرف ہم نے چل پڑنا ہے جب سورج غروب ہو جائے۔ پھر میقادہ یہ آگ جلانے کی جگہ ہے، یہاں میقادہ کے قریب یہاں اترے، یہاں جو میقادہ کی جگہ ہے یہاں ان کو چاہیے اترنا چاہیے، مزدلفہ میں آ کر یہاں ٹھہرے، رات گزارے۔ اور اس جگہ کو قضاء بھی کہا جاتا ہے۔ نماز پڑھائے امام یہاں مزدلفہ کے میدان میں آ کر لوگوں کو مغرب کی اور عشاء کی فی وقت العشاء، عشاء کے وقت میں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ۔ پیچھے ہم نے کہا تھا کہ عرفہ کے میدان میں ظہر کے وقت میں مغرب اور ظہر اور عصر کی نماز پڑھائے ایک اذان اور 2 اقامتوں میں۔ اس میں یہ تھا کہ وہاں ایک اذان اور 2 اقامت، وہاں ایک کو اپنے وقت پر پڑھا جا رہا تھا، ایک کو اپنے وقت سے پہلے، یہاں ایک کو قضا کر کے پڑھا جا رہا ہے تو قضا کے لیے اقامت کی ضرورت نہیں ہے، تو ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ۔ اور جو شخص مغرب کی نماز پڑھے راستے میں، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب عرفہ سے مزدلفہ کی طرف آئے، جب عرفہ سے مزدلفہ کی طرف آئے تو مغرب کی نماز راستے میں نہیں پڑھنی، بلکہ مزدلفہ میں آ کر پڑھنی ہے۔ اگر کوئی شخص راستے میں پڑھے گا تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ اس کی یہ نماز راستے میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور جب طلوع ہو فجر، یعنی جب 10 ذی الحجہ کی فجر طلوع ہو تو نماز پڑھائے امام لوگوں کو فجر کی اندھیرے میں۔ صلی الامام بالناس الفجر بغلس، فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھائے۔ ثم وقف الامام، پھر امام وہیں ٹھہر جائے، ووقف الناس معہ، اور لوگ بھی امام کے ساتھ ٹھہر جائیں اور دعا مانگیں۔ مزدلفہ تمام کا تمام ٹھہرنے کی جگہ ہے، مگر الا بطن محصر، مگر ایک وادی محصر، یہ ایک جگہ ہے، یہاں انہوں نے الگ سی چھوٹی چھوٹی 4 دیواری دے رکھی ہے وادی محصر کے نام سے، یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں نہ ٹھہرے، اس سے بچے۔ باقی تمام کی تمام جو ہے وہ جگہ ٹھہرنے کی ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ جو وادی محصر ہے، جو یہاں اصحاب فیل تھے، اس پر ان کو کنکریاں پھینکی گئی تھی اور وہ یہاں ان کو سزا ہوئی تھی، اس وجہ سے یہاں ان کو عذاب دیا گیا ہے، تو یہاں نہ ٹھہرے۔ باقی اس کے علاوہ جو باقی جگہ ہیں، پورا مزدلفہ جو ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، مزدلفہ میں ٹھہر سکتے ہیں۔ ثم افاض الامام والناس، اور پھر امام چل پڑے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ چل پڑے، قبل طلوع الشمس،
سورج کے طلوع ہونے سے پہلے حتیٰ کہ آ جائے مینا. یہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے. یعنی 10 ذی الحجہ کے دن فجر کی نماز اندھیرے میں مزدلفہ میں پڑھیں اور پھر وہاں امام اور لوگ ٹھہر کر دعا مانگے. مزدلفہ سارا کا سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے، لیکن وادی محصر جو ہے یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ پھر جب یہاں سورج طلوع ہونے سے پہلے امام اور لوگ پھر مینا کی طرف آ جائے. جب مینا میں آئے تو یہاں سب سے پہلے جمرہ عقبہ سے رمی کی ابتدا کرے. جمرہ عقبہ سے رمی کی ابتدا کرے، پھر رمی کرے اس کی وادی کے درمیان سے 7 کنکریاں مثل کھجور کی گٹھلی کی کنکریوں کی بنسبت، اور تکبیر کہیں ہر کنکری کے وقت. جب ایک کنکری پھینکے تو اس کھجور کی گٹھلی، اور یہ کنکریاں مزدلفہ سے اٹھانی ہیں. یہ کنکریاں رات کو جب آپ مزدلفہ آئے ہیں یہ وہاں سے مزدلفہ سے کنکریاں اٹھانی ہیں، اور ہر جمرہ کے قریب 7 کنکریاں، کچھ زیادہ کنکریاں اٹھا لی جائے تاکہ اگر کوئی کنکری مس ہو جاتی ہے یا وہ کنکری جمرہ پر نہیں لگتی تو دوسری آپ کے پاس اور اضافی کنکریاں ہوں جو آپ لگا سکیں. اور جب کنکری مارنے کے بعد نہ ٹھہریں اس کے پاس اور ختم کر دے تلبیہ پہلی کنکری مارنے کے ساتھ. جب پہلی کنکری ماری تو اب تلبیہ کو ختم کر دے اور پھر اس کے بعد ذبح کرے. پھر اس کے بعد اگر آپ پسند کرتے ہیں، دیکھیں اگر یہ حج افراد پڑھ رہے ہیں تو حج افراد میں مسافر پر کیونکہ قربانی نہیں ہے، اگر وہ خوشی سے کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر حج تمتع یا حج قران، مثلا یہاں پاکستان سے، ہندوستان سے، برِ صغیر سے جو لوگ جاتے ہیں یہ حج تمتع کرتے ہیں، یہاں سے جا کر پہلے عمرہ کرتے ہیں اور پھر وہاں جا کر حج کرتے ہیں، تو ان پر دم تمتع لازم ہوگا. یعنی یہ دم تمتع کریں گے. اور اگر کوئی شخص وہاں جا کر مقیم ہو گیا ہے اور پھر اس پر قربانی بھی ہوگی. اگر حج تمتع کر رہا ہے تو دم تمتع بھی ہوگا. اگر حج قران کر رہا ہے یعنی حج اور عمرے کو ایک احرام کے ساتھ ملا رہا ہے تو اس پر دم قران بھی ہوگا. پھر اس کے بعد حلق کرائے یا قصر کرے، لیکن حلق کرانا یعنی بالوں کو مڈوانا یہ اس کے لیے افضل ہے. فقد حل له كل شيء الا النساء، تو اب تحقیق اس کے لیے تمام چیزیں حلال ہو گئی ہیں حلق کرانے کے ساتھ مگر عورتیں، یعنی اس کی بیویاں اس کے لیے حلال نہیں ہوئی. باقی تمام چیزیں یعنی سلے ہوئے کپڑے پہننا حلال ہو گئے ہیں، خوشبو لگانا حلال ہو گیا، ناخن کاٹنا حلال ہو گیا ہے. تو جو احرام ممنوعات احرام ہم نے ابتدا میں بیان کیے تھے وہ سب حلال ہو گئے ہیں، صرف عورت اس پر حلال نہیں ہوئی. پھر یہ یوم نحر کے دن یعنی قربانی کرنے کے بعد، حلق کرانے کے بعد، ثم یأتی مکہ من یومہ ذالک، پھر آ جائے مکہ میں اسی دن، او بعد الغد یا اگلے دن، او من بعد الغد یا اس سے اگلے دن، یعنی 10 ذی الحجہ کو آ جائے یا 11 ذی الحجہ کو آ جائے یا 12 ذی الحجہ کو مکہ میں آئے. فیطوف بالبیت طواف الزیارت 7 اشواط، تو پس طواف کرے بیت اللہ کا طواف زیارت کرنا 7 چکر. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ طواف زیارت جو ہے یہ فرض ہے، اور اگر طواف زیارت کسی نے نہیں کیا تو عورت اس پر حلال نہیں ہوگی. پس اگر اس نے سعی کی تھی صفا مروہ کے درمیان طواف قدوم کے بعد، جو ابتدا میں ہم نے ذکر کیا تھا وہ طواف قدوم تھا، اور طواف قدوم کا حکم سنت کا تھا، اور یہ طواف قدوم ہم نے کہا تھا کہ مکہ کے علاوہ والوں کے لیے ہے. اگر اس میں اس نے سعی وغیرہ کر لی ہے تو اب اس کو سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ رمل کرے اس طواف میں، یعنی طواف زیارت میں رمل کہتے ہیں اکڑ کر چلنے کو، تو یہ رمل بھی نہ کرے اور نہ سعی کرے اس پر، یعنی اگر اس نے سعی کی ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر صحیح کو مقدم نہیں کیا تھا طواف قدوم میں تو رمل کرے اس طواف میں اور سعی کرے اس طواف کے بعد، جیسا کہ ہم نے پہلے علی ما قدمناہ، جیسا کہ ہم نے پہلے صحیح کا طریقہ بیان کیا ہے. وقد حل له النساء، اب طواف زیارت کرنے کے بعد اس پر عورت حلال ہو چکی ہے، یعنی تمام چیزیں جو احرام کی وجہ سے ممنوع تھیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس پر حلال ہو چکی ہیں. وَهُوَ الْمَفْرُوضُ فِي الْحَجِّ، یہ فرض حج کا طریقہ بیان کیا ہے، اور مکروہ ہے مؤخر کرنا ان ایام سے، یعنی طواف زیارت کو ان ایام سے اوپر مؤخر کرنا یہ مکروہ ہے. یعنی 10 ذی الحجہ کو آ کے کر لیا جائے یا 11 کو یا 12 کو، اب اس سے زائد مؤخر کرنا جائز نہیں ہے. بس اگر اس کو مؤخر کرے گا تو اس پر امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک دم لازم آئے گا. وقالا صاحبین فرماتے ہیں کہ لا شیء علیہ، اس پر کوئی شے لازم نہیں ہے. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ثم یعود الی المنی، پھر لوٹے مینا کی طرف،
یعنی جب طواف زیارت کر لیا 10 ذی الحجہ کو پھر منا آ جائے، وَيُقِيمُ بِهَا پھر منا میں مقیم رہے، جب سورج زالت الشمس جب ڈھل جائے سورج دوسرے دن سے ایام نہر میں سے، یعنی 11 ذی الحجہ کا، ایام نہر 10 ذی الحجہ پہلا دن، دوسرا دن 11 ذی الحجہ ہے، تو رمی کرے تینوں جمرات کی۔ سب سے پہلے اس رمی کرے اس کی جو ملی ہوئی ہے مسجد خیف کے ساتھ، یعنی وہ جمرہ جو مسجد کے ساتھ ملا ہوا ہے، پس اس کو 7 کنکریاں مارے اور تکبیر کہے ما کل حسات، ہر کنکری کے ساتھ، پھر ٹھہر جائے اس کے قریب اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، پھر رمی مارے کرے اس کی جو اس کے قریب ملا ہوا ہے، پھر اس جمرے کے قریب بھی ٹھہر جائے۔ جمرہ کہتے ہیں وہ منارہ جو مینا کے میدان میں منارے بنے ہوئے ہیں، ان منارے کو رمی کرنی ہے، یعنی ان کو جو کنکریاں مارتے ہیں پتھر مارتے ہیں ان کو رمی جمرات کہتے ہیں۔ تو اب دوسرے پر بھی رمی جمرات کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ ٹھہر جائے اور پھر دعا مانگے۔ ثم یرمی جو جمرۃ العقبۃ کذالک، پھر رمی کرے جمرہ عقبہ کی جو سب سے بڑا جمرہ ہے اسی طرح، لیکن اب اس کے ساتھ ٹھہرے نہیں بلکہ چلے جانا وہاں سے مستحب ہے۔ وَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، اور پھر جب ہو جائے کل یعنی اگلا دن تو پھر رمی جمرات کرے تینوں کی زوال شمس کے بعد، زوالے جب سورج ڈھل جائے اس کے بعد، اسی طرح جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، پہلے جمرے کی کرے جو مسجد کے ساتھ ملا ہوا ہے، پھر دوسرے کی، پھر آخر میں جمرہ عقبہ کی، پہلے کے ساتھ ٹھہر جائے دعا مانگے، دوسرے کے ساتھ ٹھہر جائے دعا مانگے، تیسرے کے ساتھ چلے ٹھہرے نہ بلکہ چلا جائے۔ تو پھر اس کے بعد جب ارادہ کرے یہ کہ جلدی کرے وہ مکہ کی طرف چلنے کا تو چل پڑے مکہ کی طرف، اور اگر ارادہ کرے کہ وہ ٹھہر جائے تو ٹھہر جائے، رمی کرے تینوں جمرات کی چوتھے دن بھی زوال شمس کے بعد اسی طرح۔ یعنی دیکھیں 10 ذی الحجہ کو، 11 کو، 12 ذی الحجہ کو اگر رمی کر کے جانا چاہتا ہے، اسے جانے کی جلدی ہے تو چلا جائے، لیکن اگر ٹھہرنا چاہتا ہے تو پھر 13 ذی الحجہ کو بھی یہ رمی کر کے جا سکتا ہے زوال کے بعد۔ اور اگر مقدم کرے رمی کو اس چوتھے دن یعنی 13 ذی الحجہ والے دن زوال سے پہلے طلوع فجر کے بعد تو جاز عند ابی حنیفہ تھا، تو یہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک جائز ہے۔ وقال لا یجوز، لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے اور مکروہ ہے یہ کہ مقدم کرے انسان اپنے سامان کو مکہ کی طرف اور خود رہے مینا میں حتیٰ کہ رمی کرے۔ دیکھیں ایسا ہے کہ بھی اپنا سامان پہلے مکہ کی طرف بھیج دے اور خود مینا میں رہے، میں رمی کر کے آؤں گا، تو یہ اس کے لیے مکروہ ہے۔ سامان وغیرہ اپنا اپنے پاس رکھے، جب مینا سے مکہ کی طرف جائے تو اپنے ساتھ لے جائے، پھر جب چلے مکہ کی طرف تو اترے وادی محسب پر۔ وادی محسب یہ ایک وادی ہے، جگہ کا نام ہے، تو یہاں اترے۔ یہاں اترنا یہ سنت ہے اور عصا ہے، یہاں اترنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے اور عصا ہے، یعنی کہا گیا کہ یہ ایک پہاڑ ہے جو 2 پہاڑوں کے درمیان جو مکہ کا مقابر ہے، قبرستان ہے، اس قبرستان کے قریب ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ذکر کیا گیا ہے وہاں۔ ثم طاف بالبیت 7 اشواط، پھر طواف کرے بیت اللہ کا 7 چکر، نہ رمل کرے اس طواف میں، تو یہ طواف صدر ہوگا، اور یہ طواف وہو واجب الا علی اہل مکہ تھا، یہ طواف واجب ہے مگر اہل مکہ پر، یعنی اہل مکہ پر نہیں ہے۔ ثم یعود الی اہلہ، پھر واپس لوٹ آئے اپنے گھر کی طرف۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔